میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے حسب حال حسب موقع اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صدا جب لگائی جائے اذکر اللہ کی، صلو علی الحبیب یا توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذکادۃ الحرام کی 2 تاریخ کو ایک عظیم ہستی کا عرس شریف بھی منایا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جب نے پہلے پڑھی یا سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی 22ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور 28ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور 23ویں پارہ میں ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟
نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تو جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اس امت کے بہترین علماء میں سے، اور وہ عالم جو ہمارے قریب ترین دور کے اور جنہوں نے علم کا اتنا بڑا کام کیا، اس لیے ہم نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ میں جو علماء کے فضائل بیان کیے گئے، تاکہ ہمارا اس تذکرے میں اور زیادہ ذوق بڑھے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود علماء کی فضیلت بیان فرماتے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ یہ علماء میدان محشر میں لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذی قعدہ کی 2 تاریخ کو عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی، وہ ہستی کون؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئے، ان کا ذکر خیر کریں کہ منقول ہے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ 1300 سن ہجری بمطابق 1882 سن عیسوی میں مشرقی یوپی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان حضرت مولانا خدا بخش سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر مولانا الہی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جون پور پہنچے۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے علم دین کے لیے سفر کیے، اور اس دور میں جبکہ سفر آسان نہیں تھے، یہ آسائشیں اتنی نہیں تھیں۔ پھر جون پور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر استاذ العلماء علامہ ہدایت اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے، اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل استاذ المحدثین مولانا وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کی۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہونہار شاگرد کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا، مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی ہے، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ضخیم یعنی بڑی بڑی عربی کتب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کو تحریر کی لڑی میں پرو کر ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزارہا مسائل کا بیان بہار شریعت جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔
یعنی اس کو آپ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہیں تو کم نہیں۔ ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں بہار شریعت میں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر عین فرض ہے۔ بہار شریعت لکھنے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی و وافی ہو۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین نے حضرت سیدنا شیخ نظام الدین ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی کی نگرانی میں عربی زبان میں مرتب فرمائی، مگر قربان جائیے فتاوی عالمگیری جو مرتب کی عربی زبان میں سینکڑوں علماء نے اس پر کام کیا، مگر قربان جائیں کہ وہی کام صدر الشریعہ نے اردو زبان میں تنہا کر دکھایا اور مختلف اسلامی کتابوں سے وہ مسائل چن چن کر بہار شریعت میں جمع کیے جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث مبارکہ بھی موضوع کی مناسبت سے درج کی۔ اور آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جن کے دور میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے اگر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تولتے۔ اور صدر الشریعہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنے دین کے مسائل سے بآسانی آگاہ ہو جائیں، یعنی اصل مقصد علم دین، علم کی روشنی گھر تک پہنچانا، علم کا نور گھر گھر تک پہنچانا۔ اور صدر الشریعہ خود ارشاد فرماتے کہ اس کتاب میں جہاں تک ممکن ہو سکا یہ کوشش کی گئی ہے کہ عبارت بہت آسان ہو کہ سمجھنے میں دقت یعنی مشکل نہ ہو، اور کم علم حضرات اور عورتیں اور بچے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ پھر بھی فرماتے علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں، ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہل علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبہ یعنی خبردار کرے گا، اور نہ سمجھنا سمجھ والوں کی طرف رجوع کی توجہ دلائے گا۔ اور بہار شریعت کے اس عظیم علمی ذخیرے کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء نے تخریج و تصحیح اور کہیں کہیں حواشی لکھنے کی بھی کوشش فرمائی ہے، اور الحمدللہ عز و جل مکمل کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو کر منظر عام پر بھی آ چکی ہے، سادہ ایڈیشن بھی ہے اور رنگین جہیز ایڈیشن جو 6 جلدوں پر ہے، سادہ ایڈیشن 3 جلدوں پر ہے۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کتاب کو طلب کیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس کتاب کو ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کتاب بہار شریعت 27 سال کے اندر لکھی گئی۔ 27 سال کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات اسی پر کام ہوا، صدر الشریعہ کے ذمے اور بھی بہت سی علمی خدمات تھیں، تو آپ خود فرماتے کہ اس کی تصنیف میں عموماً یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی تعطیلات یعنی چھٹیوں میں جو کچھ دوسرے کاموں سے وقت بچتا اس میں کچھ لکھ لیا جاتا۔ اتنی مشقت، اتنی محنت والی زندگی تھی، اتنی مصروف زندگی، مگر علم پھیلانے کا شوق تھا، تو اپنا جو وقت تھوڑا سا فارغ بچتا اس میں بھی یہ علمی کام کرتے چلے گئے۔ اور مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے تذکرہ صدر الشریعہ، اس میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ صدر الشریعہ مسائل شریعہ کو بہار شریعت کے 20 حصوں میں سمیٹنا چاہتے تھے مگر مکمل نہ کر سکے، اور یہ وصیت فرمائی کہ اگر میری اولاد یا شاگردوں یا علماء اہل سنت میں سے کوئی صاحب اس کا قلیل حصہ جو باقی رہ گیا اس کی تکمیل فرمائیں تو میری عین خوشی ہے۔
چنانچہ صدر الشریعہ کا خواب شرمندہ تعبیر یعنی پورا ہوا اور اس کے بقیہ 3 حصے بھی چھپ کر منظر عام پر آ چکے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے، جو صدر الشریعہ کے پیر و مرشد بھی ہیں، انہوں نے بہار شریعت کے جب دوسرے اور تیسرے اور چوتھے حصے کا مطالعہ فرمایا تو چند تعریفی کلمات لکھنے کے بعد تحریر فرمایا کہ آج کل ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی آسان اردو میں صحیح مسئلے پائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر سرسری نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے شب و روز دین اور قرآن و حدیث کی خدمت اور مسلک اعلی حضرت کو پھیلانے میں بسر ہوئے۔ نیز اسلام کی سربلندی اور امت کی خیر خواہی آپ کے مقاصد میں شامل رہی۔ اسی مدنی جذبے نے آپ کو اس بات پر ابھارا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کا کوئی ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ جسے پڑھنے اور سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ ہو۔ ایسا ترجمہ قرآن ہو جس کو پڑھنے اور سننے والے کے دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا اضافہ ہو۔ ایسا ترجمہ قرآن ہو جو ذات باری تعالیٰ کے تقدس، انبیاء کرام کی شان و عظمت اور ان کی ناموس کی حفاظت کا حقیقی ترجمان، نیز صحابہ کرام اور اولیاء اعظام جیسی مقدس ہستیوں کی عظمت اور رفعت اور ان کے مقام و مرتبے کا سچا محافظ و پاسبان ہو۔ لہذا خدمت دین اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اس مقدس جذبے کے تحت صدر الشریعہ نے اپنے پیر و مرشد اور وقت کے مجدد یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں مقدس ہستیوں کی ناموس کا محافظ ترجمہ قرآن تحریر کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالہ تذکرہ صدر الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ صحیح اور اغلاط سے پاک اور احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلی حضرت کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی۔ اب اعلی حضرت کا جواب سنیے۔ قرآن پاک، ترجمہ قرآن اور قرآن کا ادب اور محبت کیسے ایک ایک جملے سے چھلک رہا ہے یہ انداز۔ جب اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ ایک ترجمہ قرآن ہونا چاہیے اردو زبان میں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ ترجمہ تو ہم لکھ دیں، چھپے گا کیسے؟ کیا صورت ہوگی؟ اس کی طباعت یعنی چھاپنے کا کون اہتمام کرے گا؟ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کو درست کرنا، اور درستی بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ چھاپا جائے گا نا۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں ہر وقت باوضو رہے، بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے نہ کاٹے۔ یہ پریس کا اس وقت کا ایک نظام تھا، نہ پتھر کو چھوئے نہ کاٹے، پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے اور چھپنے میں بھی جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت یہ قرآن پاک کے چھاپنے، اس کے ترجمے کے چھاپنے کے آداب بیان کرے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کچھ۔ ہر وقت باوضو رہنا، چھاپنے والوں کا، کام کرنے والوں کا، اٹھانے والے، رکھنے والے، یہ کام کرنے والے۔ صدر الشریعہ عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب یہ صدر الشریعہ ہی کی برکت ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ کنز الایمان کو لکھوانے کا یہ کام بھی صدر الشریعہ نے ہی کروایا۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی مصروفیات، تو یہ جب وہ ترجمہ قرآن کنز الایمان صدر الشریعہ کی برکت سے ہمیں ملا، جو غلطیوں سے پاک ترجمہ قرآن، تو صدر الشریعہ کا
اب دیکھیں کہ مسلمانوں سے پیار، امت کی خیر خواہی کا جذبہ، اب مسلمانوں کو فیضان قرآن سے سیراب کرنے اور دین متین کی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیسی کیسی قربانیاں بھی دیں۔ اس عالی شان کارنامے کی بدولت آپ کے متعلق یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ آپ کی ذات مسلمانوں کے لیے کسی نعمت عظما سے کم نہیں تھی، کیونکہ آپ کی مسلسل کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت جیسی مصروف ترین شخصیت کو آپ نے ترجمہ قرآن کے لیے قائل کر لیا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے دل میں کیسی لگن تھی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی، علم دین کو پھیلانے کی، اور آج کے دور میں امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، اس میں ہمیں 12 مدنی کام جو دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مدنی کام ہمارا مدنی قافلہ، یہ بھی علم دین کو، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا۔ اب یہ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلہ، مدنی قافلوں کا ایک مقصد مساجد کی آباد کاری بھی ہے، اور مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، اور یہ علم دین کا، نیکی کی دعوت کا جذبہ جسے ملے اور مدنی قافلوں میں سفر کا جسے شوق مل جائے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کے ایک اسلامی بھائی کے دل کی 2 نالیاں، 2 والو بند تھے، ڈاکٹر نے انجیوگرافی کروانے کا مشورہ دیا۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی، چنانچہ وہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ جب واپس لوٹے، ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹس درست ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بہار شریعت، یہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل بھی ہے، کیونکہ آپ کا کوئی لمحہ بھی دین اور سنتوں کی خدمت، علم دین کی اشاعت اور اسلام کی سربلندی کی کوششوں سے خالی نہیں گزرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت اور قلم میں بہت برکت عطا فرمائی تھی، یہ لہذا یہی سبب تھا کہ پورا دن نیکی کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی آپ چاکو چوبند رہتے تھے، یعنی ان کو پورا دن علم دین کے، نیکی کے کاموں میں مصروف رہتے، اس کے باوجود چاکو چوبند رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت عطا کی تھی، اور یہ یاد رہے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہ کام کرتے تھے، یہ کسی لالچ میں آ کر سر انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف رضائے الہی ہی آپ کے پیش نظر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ نماز فجر کے بعد اب جدول سنیں اور ہم اپنا غور کریں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز کے بعد سے دینی معمولات کا آغاز کرتے تو رات گئے تک جاری و ساری یہ کام رہتا، حتیٰ کہ آرام کرتے کرتے رات کے 2 بج جاتے۔ الحمدللہ آپ کی انہی قابل قدر خدمات کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام و مرتبے سے نوازا کہ آج آپ کی نوک قلم سے تحریر کردہ تصانیف خصوصاً بہار شریعت کے فیضان سے عوام و خواص کی ایک کثیر تعداد فیضیاب ہو رہی ہے۔ نیز برادر اعلیٰ حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ کے خدمت دین کے جذبے سے اس قدر متاثر تھے کہ خوش ہو کر صدر الشریعہ کی شان عالی شان میں یہ ایک قابل تحسین تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، مولانا امجد علی تو کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ روزانہ کا جدول کچھ یوں تھا کہ نماز فجر کے بعد ضروری وظائف اور تلاوت قرآن کے بعد
گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسہ جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسہ میں تعلیم دیتے، بعد نماز عصر مغرب تک اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلی حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی یعنی فتویٰ لکھنے کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ اعلی حضرت کے زمانہ حیات کے آخر تک یعنی کم و بیش 10 سال روزانہ یہی معمول رہا۔ اب رمضان اور دیگر معمولات آپ سمجھتے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تقریباً 10 سال تک آپ کا روز مرہ کا یہ معمول رہا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کی سخت محنت اور عزم و استقلال اس دور کے بڑے بڑے علماء کو حیران کر دیا تھا اس نے۔ اور بریلی شریف میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی کے ذمہ 2 مستقل کام تھے، ایک مدرسہ میں تدریس یعنی پڑھانا، دوسرے پریس کا کام، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و خرچ کے حساب، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ فتووں کی نقل اور اعلی حضرت کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ پھر شہر اور بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے اجتماعات میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اب غور کرے صدر الشریعہ کی زندگی پر، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ دن بھر میں کتنے سارے کاموں کو سر انجام دیتے اور احسن انداز میں بآسانی سر انجام دیتے۔ ذرا سوچئے اگر ہم میں سے کسی کو اتنی ساری ذمہ داریاں دی جائیں تو اپنی دیگر مصروفیات کا سوچ کر شاید ہم یہ ذمہ داریاں لینے سے معذرت کر لیں، کیونکہ قلیل وقت میں کثیر امور کو بحسن و خوبی سر انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر ان تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کے خوف خدا، آپ دیکھیں مصروفیات اپنی جگہ، تدریس کی، پریس کا کام، فتویٰ نویسی کا کام، یہ خطوط کے جوابات، حساب کتاب رکھنا، دینی اجتماعات میں شرکت کرنا، یہ سارے کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا، اتباع شریعت کا جذبہ یہ تھا، اور خوف خدا اور اتباع شریعت کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ سارا دن مختلف دینی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی نماز کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ نماز سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شدید بیماری کی حالت میں بھی آپ نماز ترک کرنا گوارا نہ فرماتے، حتیٰ کہ ایک بار بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت جاتا رہا، آنکھ کھلنے پر بے ہوش تھے، آنکھ کھلی، جب آپ کو پتہ چلا کہ نماز کا وقت تو بالکل نکل چکا اور نماز قضا ہو گئی، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے تذکرہ صدر الشریعہ میں یہ واقعہ لکھا۔ صدر الشریعہ سفر ہو یا حضر کبھی نماز قضا نہ فرماتے، شدید سے شدید بیماری میں بھی نماز ادا فرماتے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، جو معمولی سر درد میں نماز چھوڑ دیتے ہو، ذرا سا گرمی سردی کا موسم چینج ہوا نماز چھوڑ دیتے ہو، کہاں گئے وہ نمازی جو رمضان میں مسجدوں کی رونق بنے تھے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی اتنی مصروف زندگی، اس کے باوجود شدید بیماری، بخار شریف میں شدید بیمار ہوئے، غشی طاری ہو گئی، دوپہر سے پہلے غشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی، بے ہوش رہے۔ حافظ ملت مولانا عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کیا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ حافظ ملت نے عرض کی اتنے بج گئے ہیں، ظہر کا وقت چلا گیا۔
ظہر کا وقت نہیں رہا. یہ سن کر اتنی اذیت پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حافظ ملت نے دریافت کیا کہ حضور کو کہیں درد ہے؟ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، کہ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہے کوئی؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ظہر کی نماز قضا ہو گئی. حافظ ملت نے عرض کی حضور آپ تو بے ہوش تھے، آپ نے قصدن تو قضا نہیں کی، بے ہوشی میں گئی نا، گناہگار تو نہیں. عرض کی حضور آپ تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا ہونے پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. فرمایا آپ پوچھ گچھ کی مواخذہ کی بات کر رہے ہیں، وقت مقررہ پر دربار الہی کی ایک حاضری سے تو محروم رہ گیا. نمازوں سے محبت کہاں گئی آج؟ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے؟ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج مسجدوں کی ویرانی کالم دیکھ کر دل روتا ہے. ارے محلے کی مسجد میں فجر میں محلے داری تو ہوتے تھے نا مسجدوں میں، کہاں گئے یہ نمازی؟ کیوں مسجد چھوڑ دی؟ کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ کیوں نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا؟ نماز جو رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، نماز جس کے بارے میں فرمایا مومن کی معراج ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، اور نماز جو ہے وہ اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نمازی سے قیامت کے روز حساب کتاب نرمی سے لیا جائے گا، اور نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیے اس کے برعکس جو نماز قضا کرے، نماز بلا عذر شرعی چھوڑ دے، اس کو ڈر جانا چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمارے اس اجتماع میں جہاں کہیں بھی شامل ہیں، نماز کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا جس شخص نے 5 فرض نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات. اور وہ شخص سنے جو نمازیں قضا کرتے تھے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے، فرمایا وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کا وہ حصہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، فرمایا اس طرح کے نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کرے، بوجھ نہیں. بعض اوقات آتے کئی ایسے لگتا ہے جیسے بوجھ اتار کر چلے. فرمایا صحیح پڑھے، ہمیشہ پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرے. مزید مفتی محمد یار کا نعیمی لکھتے ہیں اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی. فرمایا قیامت میں قبر بھی داخل ہے کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے. مطلب یہ کہ نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی، اور نماز اس کے مومن یہ بلکہ اللہ کو پہچاننے والا ہونے کی دلیل ہوگی. نیز اس نماز کے ذریعہ سے اسے ہر جگہ نجات ملے گی. کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل آگے بھی کامیاب ہوگا. پھر آگے حدیث پاک کا اگلا حصہ جو ہے جس میں فرمایا گیا وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی. یہ ان کا تذکرہ کیا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ہیں ابی بن خلف وہ مشرک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا
فرمایا اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ بے نمازی کا حشر ان کافروں کے ساتھ ہوگا اور نمازی مومن کا حشر انشاءاللہ عز و جل نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بے نمازی کافر ہو جائے اور نمازی نبی، بلکہ بے نمازی کو قیامت میں ان کفار کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے کسی شریف آدمی کو ذلیل کے ساتھ بٹھا دینا اس کی ذلت ہے، خیال رہے کہ قیامت میں ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت تھی اور جس کی طرح وہ کام کرتا تھا۔ بے نمازی نماز نہ پڑھ کر چونکہ کافروں کے سے کام کرتا ہے لہذا اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور نمازی چونکہ انبیاء کرام اور صدیقین کی نقل کرتا ہے لہذا اس کا حشر ان پیاروں کے ساتھ ہوگا۔ آگے مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی اور بروں کی نقل بھی بری۔ تو ہمیں کن کی نقل کرنی ہے؟ اچھوں کی نقل کرنی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا نماز ترک کرنے والا ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے مال، حکمرانی، وزارت اور تجارت کے باعث نماز کو چھوڑے گا۔ اگر اس نے مال میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور تجارت کے سبب نماز چھوڑی، اے دکانداروں، تجارت کرنے والوں توجہ کرو، فرمایا گیا کہ اگر تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے، ان کے خوف خدا، عشق رسول، اتباع شریعت کا اندازہ آپ لگائیں، اور یہ سارا تھا فیضان مرشد۔ خود فرماتے تھے یہ مرشد سے محبت، آستانہ مرشد سے وفا۔ اس کا انداز بیان کرتے ہوئے کسی نے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے صدر الشریعہ مفتی امجد علی کا تذکرہ کیا تو مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا، پہلے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کمال تھے مرید یار۔ صدر الشریعہ کا جب تذکرہ ہوا تو شہزادہ اعلی حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ پھر فرمانے لگے کہ صدر الشریعہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے۔ اب مفتی امجد علی اعظمی کے بارے میں شہزادہ اعلی حضرت بیان کر رہے، فرما رہے کہ وہ صاحب اثر بھی تھے، کثیر التعداد طلباء کے استاذ بھی۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ یک و تنہا بالکل اکیلے قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ تو یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اجمیر شریف میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر المدرسین ہو کر مفتی امجد علی اعظمی پہنچے، وہاں کے لوگ آپ کے انداز تدریس سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ آپ کی تعلیم بہت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ مرکزی دارالعلوم سر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ یہ سارا فرماتے یہ مجھ پر اعلی حضرت کا فضل و کرم ہے۔ احمد رضا نے جس کو دعا میں کہا میرا امجد یقیناً مجد میں پکا ہے، آج بھی ثابت کیا ہے صدر الشریعہ نے بالیقین، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چند مدنی پھول ہمارے سامنے آئے، اس میں یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے صدر الشریعہ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے مجدد دین و ملت نے آپ کو ہند کا قاضی اسلام مقرر فرمایا۔
صدر الشریعہ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی. صدر الشریعہ آستانہ مرشد کے باوفات تھے. صدر الشریعہ چھوٹے بچوں پر بہت شفیق و مہربان تھے. صدر الشریعہ سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر کا کام کاج انتہائی مصروفیت کے باوجود خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے. صدر الشریعہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل پیرا رہتے. آپ کی خصوصیات میں یہ بھی تھا کہ آپ گھر یا باہر کبھی نماز قضا نہ کرتے. شدید بیماری میں بھی نماز کی پابندی فرماتے. نماز بعد جماعت کا ایسا جذبہ تھا کہ مرحبا، اگر کبھی مؤذن مقررہ وقت سے لیٹ ہو جاتا تو خود ہی اذان دے دیتے. روزوں سے ایسی محبت تھی کہ سخت بیماری میں بھی آپ روزے نہ چھوڑتے. کیسی ہی مصروفیت ہوتی، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کے ایک پارے کی تلاوت فرمایا کرتے. بعد نماز جمعہ بلا ناغا 100 بار درود رضویہ پڑھا کرتے. اپنی اولاد اور طلبہ کی عملی تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال فرمایا کرتے. صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت ایسے عاشق رسول تھے، جب نعت شریف سنتے تو ادب سے دونوں ہاتھ باندھ لیتے، آنکھیں بند کر لیتے اور آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو بہنے لگتے. اور صدر الشریعہ نے وصال کب کیا؟ 2 ذوالقعدہ. اور سفر کون سا تھا؟ صدر الشریعہ نے سفر مدینہ میں وصال فرمایا. اور آپ کے مبارک مزار سے پاکیزہ خوشبو کئی دن تک محسوس کی گئی. اور آپ کا علمی کارناموں میں بہار شریعت ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے دم سے بہار شریعت ملی. ایسے صدر شریعت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے صدر الشریعہ پہ لاکھوں سلام. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی الحمدللہ عز و جل انہی اولیاء کرام اور علماء کی برکتوں سے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جامعۃ المدینہ ہو یا المدینۃ العلمیہ ہو یا دار الافتاء اہل سنت کا قیام ہو، یہ آپ کو علم اور علماء کی جو ہے وہ برکتیں ہی اس میں نظر آئیں گی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان نظر سے الحمدللہ 15 شعبان المعظم 1421 ہجری کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت کا آغاز ہوا اور تادم بیان اس کی 10 شاخیں قائم ہو چکی ہیں. دکھیاری امت کی شرعی رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. دارالافتاء اہل سنت میں نہ صرف ملاقات کی جا سکتی ہے بلکہ تحریری فتویٰ بھی طلب کیا جا سکتا ہے. کوئی فیس نہیں لیں گے آپ سے، کوئی آپ سے جو ہے وہ فتویٰ نویسی کا چارجز نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے دارالافتاء اہل سنت آن لائن کی سہولت سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ 100% اسلامی چینل مدنی چینل پر بھی دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول ان کی خوشبو میں لٹاتے رہتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ کو بیان کروں. میرے وہ اسلامی بھائی جو تھوڑا سا دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں تھوڑا سا کسی مقام پر آ جاتے ہیں، کسی منصب پر ہیں، کسی طلب آپ پڑھ جاتے ہیں، کسی جاب پر آ جاتے ہیں یا کسی دینی جو ہے وہ کام میں ایسا آپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. حیران رہ جائے یار انسان، اتنی مصروف. یہ فیضان اعلیٰ حضرت تھا. اعلیٰ حضرت کی سیرت کو کوئی پڑھے تو دنگ رہ جائے. یہ سوتے کس وقت تھے، یہ کھاتے پیتے کس وقت تھے. شاعری دیکھو تو لگے کہ سارا دن شعر ہی بنتے گزر گئے. فتوے دیکھو اعلیٰ حضرت کے تو لگے ایک ایک سوال پر کئی دن تک ریسرچ کرتے رہے ہوں. کتابیں دیکھے تو لگے کہ روز کئی صفحات تحریر کرتے ہوں. وظائف دیکھو، معمولات زندگی. اب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیش نظر چونکہ اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں کے پیش نظر محبوب کی ادائیں، محبوب کی سنتیں،
صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے، اور یہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے ہمارے آقا بھی کیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، گھر کے کاموں میں اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے، اور ہمارے اسلاف کرام بھی سنتوں پر عمل کے شیدائی تھے، اسی لیے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جو ہے وہ مصروفیات کے باوجود گھر کے کام کاج سے آر محسوس نہ فرماتے، بلکہ سنت پر عمل کی نیت سے ان کاموں کو بخوشی انجام دیتے، نیز گھر میں ترکاریاں چھیلتے، کاٹتے اور دوسرے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ تو ساری گھر والی کی ذمہ داری ہے، ارے بچے ہیں، گھر ہے، معمولات ایک دوسرے کے ساتھ دینے میں، اب یہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے، سنت پر عمل کی نیت سے گھر کے کام کاج، میں نہیں کہتا سبزی چھیلنا سنت، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ساتھ دینا یہ سنت ہے نا، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ صدر الشریعہ جیسے اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، ایک گھر میں سبزی چھیل لیتے ہیں، گھر والوں کا ساتھ دے دیتے کام میں، ہم کہتے ہیں یہ سودا لاتے مجھے شرم آتی ہے، گھر کے کام کرتے شرم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک تابعی بزرگ کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کو دیکھا، آپ ایک درہم کا گوشت خریدا اور اسے اپنی چادر میں اٹھایا، میں نے پوچھا اے امیر المومنین مجھے دیجئے میں اٹھا کر لے چلوں، فرمایا نہیں، عیالدار آدمی یعنی بال بچوں والے کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان خود ہی اٹھائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کی محبت عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی صدر الشریعہ کا فیض عطا فرمائے اور مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، بعد فجر مدنی حلقہ، یہ سارے تقوی پرہیزگاری کے کام ہی تو ہے، کیونکہ کس کی برکت سے ملے؟ امیر اہل سنت کی برکت سے، جو فیضان رضا بھی ہیں، فیضان صدر الشریعہ بھی ہیں۔ ہاں امیر اہل سنت کے آپریشن کی جھلکیاں آپ نے دیکھی، اب یہ نماز کی محبت جو صدر الشریعہ کا آپ نے انداز سنا، آپریشن کا وقت وہ طے کرواتے ہیں کہ بے ہوشی میں میری نماز نہ گزر جائے، کہیں نمازوں سے پیار ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ امیر علیہ سنت اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب بیان کرتے ہوئے پہلے دو فرامین نقل کیے۔ حدیث فرمایا جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول، اتارنے میں آخری رہے۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کسی نے بی بی عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی نقالی سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی چال ڈھال اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ اور یہ جوتا پہننے میں جو دایاں جوتا پہلے پہنے بایاں بعد میں پہنے، اور اتارنے میں پہلے بایاں اتارے اور بعد میں دایاں۔ اب مسجد میں آنے جانے کا ایک طریقہ اس میں لکھا کہ مسجد میں داخل ہونا ہے پہلے سیدھا قدم، اب جوتا اتارنا ہے پہلے الٹا قدم۔ تو اس کا نزہۃ القاری میں اس کا ایک طریقہ لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے، اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے، اب کیسے دونوں پر عمل ہو، اس کا انداز دیا ہمارے بزرگوں نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے۔ اس سنت پر عمل ہو گیا، الٹا جوتا اتر کے اس حدیث پر عمل ہو گیا۔
الٹا جوتے سے پیر پہلے نکالا، اوپر رکھ لیا، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر پاؤں مسجد میں داخل کر لیجیے، اور جب مسجد سے باہر ہو تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجیے. پہلے مسجد سے الٹا پاؤں نکالنا ہے لیکن پہننا پہلے سیدھا جوتا ہے. اب الٹا پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لیا، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.